ماتم کنا ہے آج بھی میدان کربلا، پھولا نہیں ابھی وہ شہادت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی وی اور پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 4 محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ گزشتہ پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بائیں جانب موجود ہیں علامہ پیر سید شفقت حسین شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف شاعر ادیب علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ قاری نقاش احمد صاحب ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مجید سے۔ میں ملتمس ہوں قاری نقاش احمد صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان اللہ۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان اللہ۔ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ماشاءاللہ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سبحان اللہ۔ نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے قاری نقاش احمد صاحب۔ جی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام داستان کربلا اور آج 4 محرم الحرام ہے۔ چونکہ ہمارے جو گزشتہ پروگرام ہیں انہی کی مناسبت سے یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی عین پڑھنا، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا۔ میرا عقیدہ یہ بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ یہ بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔
حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی سیرت کے حوالے سے آج یہ پروگرام ہے، اور میں سب سے پہلے علامہ سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری آپ کی برگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو سیرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیں کہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے سیرت سے کیا مراد ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین رعوا عہدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پردہ رخ رحمت سے ڈھلکتا ہی گیا، پردہ رخ رحمت سے ڈھلکتا ہی گیا، سونا تھا کھرا رنگ نکھرتا ہی گیا، لوٹا گیا جتنا بھی گلستان رسول، لوٹا گیا جتنا بھی گلستان رسول، اس باغ کا ہر پھول مہکتا ہی گیا، اس باغ کا ہر پھول مہکتا ہی گیا، اس پھول کا ہر باغ مہکتا ہی گیا۔ میں اپنے میزبان محترم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حسین پروگرام میں اور سیرت حسین میں جو ہے شرکت کے لیے مدعو کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے لفظ سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر استعمال ہوا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو لاٹھی میری قدرت سے تیرے ہاتھ میں سانپ بن جائے گی، اس کی سانپ بننے سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، اس کو میں پہلی حالت کی طرف لوٹا دوں گا۔ وہاں لفظ آتے ہیں کہ سیرتہ الاولیٰ، کہ اس کو میں اس کی اصل حالت پر جس طرح کہ یہ لاٹھی تھی اسی طرح بنا دوں گا سانپ بننے کے بعد۔ تو سیرت کہتے ہیں سابقہ حالت کو، سابقہ اور گزشتہ حالت کو سیرت عربی میں کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع سیر آتی ہے۔ علماء کرام نے سیرت کی تعریف یہ کی ہے کہ کسی شخص کی زندگی کے وہ گوشے جو دوسروں کے لیے لائق تقلید اور لائق رہنمائی اور راہبری ہوں، تو اس کو حسن سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی یہ ازل سے یہ ان کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس بھی فرد کو خاندان نبوت کا فرد بنایا، وہ صورت میں اور سیرت میں حسن کامل رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ اجمل الرجال، یعنی قریش کے مردوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کے اندر آ گیا تو عبداللہ کی پیشانی چمکنے لگی، کیونکہ حسن کائنات جو ہے سمٹ کر ان کے اندر آ گیا تھا، اور عبداللہ کی پیشانی چمکنے لگی، اور پھر وہی حسن محمد مصطفیٰ بن کر جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، اسی حسن کی ایک شاخ جناب حسن ہے اور ایک حسین ہے، اللہ اکبر، جو سبحان سیرتاً بھی حسین ہیں اور صورتاً بھی حسین ہیں۔ اللہ نے معنوی حسن سے بھی ان کو نوازا اور صوری حسن سے بھی اللہ نے ان کو نوازا۔ بے شک، سیرت اور صورت دونوں کو دیکھیں تو بے مثال ہیں، جیسا کہ محدثین نے حدیث بیان فرمائی ہے، امام ترمذی نے، کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک سے لے کر سر انور تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سینہ علم نشرح سے لے کر قدمین شریفین طاہرین تک جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو جب دونوں شہزادگان کسی جگہ بیٹھے ہوتے تو یوں لگتا تھا کہ مصطفیٰ کی تصویر کھنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کے چند سال سایہ نبوت میں گزارے،
اور حضور کی سیرت جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس سیرت کو اللہ نے کائنات انس و جان کے لیے اسوہ حسنہ کہا، اس کا عکس جناب حسین پر پڑا۔ وہ آپ کو مدینہ الرسول سے لے کر سفر کربلا تک نظر آتا ہے، قدم قدم پر نظر آتا ہے، اور ہر لحظہ نظر آتا ہے، اور واضح نظر آتا ہے، عیان نظر آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی عکس، اور سیرت فاطمی کا بھی عکس، اور سیرت مرتضوی کا بھی عکس، اور سیرت جناب حسن کا بھی عکس، اور سیرت جعفر طیار کا بھی عکس، اور بنو ہاشم کے تمام نامی گرامی جو بزرگ گزرے ہیں ان کا عکس جو ہے حسین کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ جرأت یہاں نظر آتی ہے، دلیری یہاں نظر آتی ہے، صبر یہاں ناز کنا نظر آتا ہے، اور شجاعت یہاں نظر آتی ہے۔ کائنات کے اندر دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ اپنے ایک یا دو بندے گھر کے شہید ہوئے ہیں۔ یہاں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جو 16 افراد اہل بیت کے سرزمین کربلا میں اس صحرا کے اندر شہید کیے گئے، روئے زمین میں نہ حسب میں، نہ نسب میں، نہ شرف میں، نہ کمال میں، نہ علم میں، نہ حلم میں ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا، برابر کا کوئی نہیں تھا۔ علامہ صاحب جیسا کہ آپ فرما رہے تھے سیرت کے حوالے سے آپ کی شباہت کا آپ نے ذکر فرمایا، تو میں یہاں پہ پیر جی علیہ الرحمہ کا ایک شعر کاؤنٹ کروں گا۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا کہ کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، میں علامہ ذیشان میروی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ذیشان بھائی آج کون سی منقبت آپ ہمارے ناظرین کو سنا رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سیرت امام حسین علیہ السلام پہ بات ہو رہی ہے، تو پیر جی کی لکھی ہوئی ایک منقبت جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات میں وہی پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ پیر جی فرماتے ہیں کہ نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، سبحان کیا بات، سبحان اللہ، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، کہ شم بزم رسول خدا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، سبحان نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، کہ شم بزم رسول خدا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کربلا میں اللہ، رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں گرے مسکرا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، ستم گروں میں، ستم گروں میں گرے مسکرا رہے ہیں حسین، اور خدا کی راہ میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین، وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، کیا بات، حجاب جو ہوئے حائل اٹھا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ اللہ، حجاب جو ہوئے حائل اٹھا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، جو اصل دین ہے وہ ہم کو دکھا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، اصل دین ہے، جو اصل دین ہے ہمیں وہ دکھا رہے ہیں حسین، کیا بات، اور یزید راندہ خلق و معذب خالق، واہ، یہ لفظ دوبارہ، یزید راندہ خلق و معذب خالق، خالق، نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، یزید راندہ خلق و معذب خالق، نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین، واہ واہ، کیا کہنے، سمجھ سکے نہ شکی کربلا کے میدان کو، واہ واہ، شقی موٹے کاف کے ساتھ، واہ، سمجھ سکے نہ شکی کربلا کے میدان کو، خدا رسول کی جانب بلا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، اور بہا کے اپنا لہو نینوا کے ذروں میں، اللہ اللہ، بہا کے اپنا لہو نینوا کے ذروں میں، زمین کو عرش کا ہمسر بنا رہے ہیں حسین، زمین کو عرش کا ہمسر، زمین کو عرش کا ہمسر بنا رہے ہیں سبحان اللہ، کیا کہنے جی، نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں، نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں، کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین، شعور و عقل سے آری ہے شام کے حاکم،
شعور شعور و عقل سے آری ہیں شام کے حاکم، وگرنہ حق ہے وہی جو بتا رہے ہیں حسین، وگرنہ حق ہے وہی جو بتا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، اور مٹا کے خود کو گھرانے کو ساتھ والوں کو، اللہ اللہ اللہ، مٹا کے خود کو گھرانے کو ساتھ والوں کو، نصیب امت آسی جگا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ، کیا نصیب امت آسی جگا رہے ہیں حسین، اور لرز نہ جائے بھلا کیوں زمین مقتل کی، اللہ، لرز نہ جائے بھلا کیوں زمین مقتل کی، سر اپنا سجدہ حق میں کٹا رہے ہیں حسین، اللہ، ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم ہے، بے شک، ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم ہے، ہر ایک دکھ میں میرا آسرا رہے ہیں حسین، اور مکہ دیکھیے، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، سبحان اللہ، خیال آیا تھا ان کا، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں، کیا خوبصورت منقبت، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، کہ شم بزم رسول خدا رہے ہیں حسین، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین۔ بڑے خوبصورت انداز میں منقبت امام علی مقام پیش فرما رہے تھے، کلام پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا۔ ذیشان بھائی بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب امام علی مقام، ویسے تو حسنین کریمین کے حصے میں بہت ساری سعادتیں آئی ہیں، چونکہ آج سیرت امام حسین علیہ السلام پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کے حصے میں آنے والی سعادتیں ایک، اور دوسرا آپ کی بیعت، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، ہمارے مورخین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے 8ویں اور 7ویں جلد کے اندر، کہ جناب حسن جب پیدا ہوئے اور حسین پیدا ہوئے، دونوں کا نام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا اور نام حسین مصطفیٰ نے عطا کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے حضور سرور کائنات، جو کائنات کے حسین ترین ہستی ہیں، انہوں نے آپ کا نام حسین تجویز فرمایا، جبکہ آپ کے والد گرامی حرب و ضرب کے ماہر تھے، اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے فرمایا میرا بیٹا حرب یعنی جنگجو نہیں ہے، یہ حسین ہے، یہ امت کو حسن سیرت بھی دکھائے گا، اور جب میرے حسن و جمال کے پیاسے مجھے یاد کریں گے تو اس کو دیکھ کے جو ہے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بٹی جو ہے آپ کے تالو پہ لگائی، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا خاصہ جس سے مریضہ نے چشم کو شفا ملتی ہے، وہ لعاب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بٹی کے ساتھ لگا، اور وہ جناب حسین کے منہ میں گیا۔ اس کی انوار و برکات دیکھ لیجئے کہ ساری زندگی حق گوئی کرتے رہے، اور کربلا میں بھی سب سے زیادہ حق گوئی کا درس آپ ہی نہیں دیا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی حریت پسند ہیں وہ حریت اور حق گوئی اور بے باکی حسین سے سیکھتے رہیں گے، یہ اسی گھٹی کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائے خیر و برکت بھی فرمائی، اور چند اہل بیت کے جو بچے تھے ان میں سے عبداللہ بن عباس اور حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے جناب حسن و حسین کو حضور نے اپنے دست مبارک سے بیعت بھی فرمایا، اور گویا یوں ید اللہ کی برکت آپ کے ہاتھ پہ آ گئی، ید اللہ فوق ایدیہم کی برکت بھی آپ کے ہاتھ دست مبارک پر آ گئی۔ اور جب حضور کے ہاتھ سے آپ بیعت ہو گئے، جیسا کہ حضرت عثمان نے فرمایا جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا تو اپنا ہاتھ جو ہے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، تو حسین نے جب سے بیعت مصطفیٰ کی ہے تو یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ ناپاک ہاتھ تھا اور یہ پاک ہاتھ تھا، اور یہ ہمیشہ آپ حق پرست کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے سکتے تھے، لیکن یہ نا حق جو ہے ظالم اور جابر، اس کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، گویا دست مصطفیٰ کی آپ نے لاج رکھی۔ اللہ
علامہ صاحب بچپن کے حوالے سے جی آپ کا کوئی واقعہ، سیرت کے پیکر تو جی ہیں ہی آپ، جی تو جی بچپن کے حوالے سے کوئی واقعہ ایسا ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی آپ کی سیرت جو ہے بہت سارے ایسے واقعات سے بھری ہے جس میں آپ کے عفو و درگزر، صبر و رضا اور سیرت مصطفی کا آپ عکس کامل تھے۔ بے شک۔ آپ کے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور خادمہ نے کھانا لایا اور جو سالن والا برتن تھا وہ اس سے گر گیا اور آپ کے اوپر گرا اور آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف بھی پہنچی۔ آپ جلال میں آئے، لیکن اس خادمہ نے فوراً، جو آپ کی خادمہ تھی قرآن پاک جانتی تھی، اس نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، اور اس نے اگلا حصہ آیت کا پڑھا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، عفوت کی، جا تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور یہ وہی خاندان ہے جس نے فتح مکہ کے موقع پر، جس کے نانا جان نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، اور یہ آج اسی جو ہے عفو و درگزر کی ایک جھلک امام حسین کے ہاں نظر آتی ہے، جناب حسین۔ پھر اس نے آیت کا تیسرا حصہ پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ پہلا درجہ مسلمان کا ہے، پھر اس کے بعد مومن کا ہے، اس کے بعد محسن ہے، تو آل بیت اطہار سارے محسنین ہیں۔ بے شک۔ آپ نے پھر اس کو فرمایا کہ جا نام خدا پہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو یوں پتہ چلا کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوگا کہ جب خادمہ کے ساتھ اتنا حسن سلوک ہے، اور اپنے روز پڑوس والوں کے ساتھ آپ خود نظر لگا لیں، اور اہل محلہ کے ساتھ لگا لیں، اور باقی شہر والوں کے ساتھ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشری کمزوریوں سے پاک کر دیا، اور ان کے اندر انسانیت کی معراج موجود ہے، اور جو ان کی صحبت میں آ جاتے ہیں ان کو بھی انسانیت کی معراج نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ علمی اور ادبی حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو NTV کے ساتھ، جس میں ہوں گے ہمارے مہمان مختلف شخصیات، مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ دیکھتے رہیے NTV۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام داستان کربلا۔ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا۔ جی ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے داستان کربلا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ جی حضور، آپ کی طرف میں بڑھوں گا کہ خلفائے راشدین بالخصوص حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں حضرت امام حسین بچپنا تھا آپ کا، اور ایک واقعہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ مولا کائنات کے ساتھ بچپن میں جنگوں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ جی مطلب آپ کی بچپن سے جہادی زندگی ہے، اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں جی، دور صدیقی اور دور فاروقی میں آپ جہاد میں جانے کے قابل نہیں تھے، بہرحال دور عثمانی میں جو ہے آپ اس قابل ہو چکے تھے۔ جی، تو تاریخ ابن کثیر میں بھی یہ بات نقل ہے، اور ابن خلدون نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں فتح افریقہ کے لیے جتنے لشکر روانہ کیے گئے تھے، ان میں سے یہ نوجوان صحابہ، یعنی نوجوان لوگ جن میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس اور حسنین کریمین بھی موجود تھے، اور اپنے والد کے ہمراہ جو ہے آپ نے چاروں جنگوں میں شرکت فرمائی اور دلیری کے ساتھ لڑے، اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور دلیری کا پکا مظاہرہ فرمایا، اور محمد بن حنفیہ کو حضرت علی ہمیشہ آگے بھیجا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی تیرے والد گرامی تجھے تیرے بھائیوں سے آگے بھیجتے ہیں، اور جس خطرے کی جگہ ہوتی ہے وہاں ان کو نہیں بھیجتے، آپ کو بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عقیدت حسنین کے ساتھ جو ظاہر فرمائی وہ بھی آج سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے یہ علی کی آنکھ ہیں، اور میں ان کا جو ہے ہاتھ ہوں، اور علی اپنے ہاتھ کو آگے کر کے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یوں جو ہے آپ نے ہر جنگ میں حصہ لیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ضرب و حرب کے ماہر تھے، اور اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو صاحب ذوالفقار
اور جن کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ دے کر تلوار دے کر دعاؤں سے نواز کر میدان میں بھیجتے تھے، ہمیشہ فاتح اور منصور ہو کر واپس آتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حسنین کریمین کی تعظیم و تکریم فرمایا کرتے تھے، اور جناب ابو بکر کی عقیدت جو حسن حسین کے ساتھ تھی وہ قابل مثال ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھائی آئے تو بچے کھیل رہے تھے، تو ان میں جو ہے شہزادہ حسن و حسین بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حسن تم جو ہے علی کے مشابہ نہیں ہو، تم نبی کے مشابہ ہو۔ ان کے حسن کو جب بھی دیکھا تو ان کو نبی یاد آئے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت اتنی زیادہ تھی حسنین کریمین کے ساتھ کہ آپ ان کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ عطا فرمایا کرتے تھے اور نیاز مندانہ طور پہ پیش کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کی اولادوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلے تقسیم فرمائے تو جناب حسن حسین کے ناپ کے نہیں لبے مل سکے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے والی کو یہ خط لکھا کہ 2 حلے جو ہے ان کے ناپ کے جو ہے بھیجے جائیں۔ تو جب وہ حلے پیش کیے گئے تو اس سے پہلے صحابہ کی اولادوں میں تقسیم کر کے حضرت عمر کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حسنین کریمین کی بارگاہ میں حلے پیش کر کے خوشی ہوئی۔ پھر آپ نے یہ جملہ بولا، وہ تاریخ کے سینے میں وہ جملہ آج بھی ریکارڈ ہے جس کو ابن کثیر نے نقل کیا کہ تابت نفسی، کہ عمر اس سے پہلے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اب خوش ہوا ہے۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی محبت تھی ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور کی آپ بات کر رہے تھے کہ ان میں آپ باقاعدہ طور پہ جنگوں میں شریک ہوئے، اور یہ آپ کی شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ان فتوحات میں آپ کی شرکت بھی ضرور تھی، اور آپ کا جو خاص کردار ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا جب محاصرے کا ان پر محاصرے میں تھے آپ اور اپنے گھر میں محصور تھے، تو اس وقت دفاع کے لیے جو اشخاص جو شخصیات جو ہے آپ کے جو ہے محل خلافت کے اوپر پہرا دے رہے تھے، ان میں نامی گرامی جو ہستیاں تھیں ان میں جناب طلحہ، جناب حسن اور جناب حسین، اور یہ اس مظلوم صحابی خلیفہ راشد کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور یہاں سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کے ساتھ ان کا کتنا پیار تھا اور ان کی جان ان کو کتنی عزیز تھی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور صحابیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے صحابیت کا دفاع۔ بہت بلوائی اس وقت سخت عثمان غنی کے تلاش میں تھے، اور آگے جو ہے دیوار بن کر جو کھڑے تھے، صد سکندری بن کے کھڑے تھے، وہ جناب شہزادگان علی المرتضیٰ تھے۔ یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سارا جو ہے جہاد میں گزرا ان کا، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جان محمد موجود ہیں جو کہ ہماری میرین سیریا نعت اکیڈمی کے طالب علم ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ منقبت امام علی مقام یا دیگر کوئی منقبت ہمارے ناظرین کو پیش فرمائیں۔ منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، منظر فضا در میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، مرحب دنیم ہے، مرحب دنیم ہے،
سر مقتل پڑا ہوا مرحب دنیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ حسین نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جان محمد دلو رام کوسری نے جو پینتن پاک کے بارے میں کچھ لکھا میں ذرا سنانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ چودھری دلو رام کوسری محب اہل بیت محب نبی تھا اس نے بڑا خوبصورت انداز میں شان اہل بیت بیان کی شان نبی بیان کی وہ کہتا ہے کہ عظیم الشان ہے شان محمد خدا ہے مرتبہ دان محمد کتب خانے کیے منسوخ سارے کتاب حق ہے قرآن محمد نبی کے واسطے یہ سب کچھ بنا ہے بڑی قیمتی ہے جان محمد بو بکر و عمر و عثمان و حیدر یہی ہیں چار یاران محمد علی و فاطمہ شبیر و شبر بسا ان سے گلستان محمد علی و فاطمہ شبیر و شبر بسا ان سے گلستان محمد بتاؤں کوسری کیا شغل اپنا میں ہوں ہر دم ثنا خان محمد کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جی ناظرین ہمارا پروگرام داستان کربلا اور جو گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ رکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں علامہ صاحب میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو سیرت ہے اس میں چونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور اس کے بعد صبر کا اگر دیکھا جائے جتنا یہ صبر کے پیکر تھے اتنی تو دنیا میں اور کوئی شخصیت نہیں ہے یقیناً
تو ایک تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صبر کی تعریف کیا ہے، صبر سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ کچھ لوگ صرف محض رونا دھونا اور اس کے بعد چپ کر جانا اس کو صبر کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، صبر کی قرآن مجید میں صبر کا لفظ متعدد مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ صبر کی جو لفظی معنی بنتے ہیں وہ رکنے کے ہیں جی، اور پھر آگے صبر کی کچھ اقسام بیان کی جاتی ہے کہ صبر علی الاطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ صبر کرنا۔ جہاد ہے تو جہاد کی جو مشکلات آ رہی ہیں اس بندگی میں تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ حج کے دوران جو تکالیف آ رہی ہیں تو حاجی کو ان کو اس پہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ جی، اس کو صبر علی الاطاعت کہتے ہیں یا صبر علی الطاعت۔ اور پھر ایک صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی المعصیت، کہ گناہ کا موقع بھی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، دل بھی نفس بھی مائل ہے، تو پھر بندہ خوف خدا سے گناہ کو چھوڑ دے، لذت نفس کو ترک کر دے، تو اس کو صبر علی المعصیت یعنی گناہ پہ صبر کرنا۔ اللہ، اور یہ بھی ایک صبر کی قسم اور یہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور اس کی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک جنت نہیں دو جنتیں ہیں، اللہ، ایک ترک گناہ کی اور ایک جو ہے خوف خدا کی، بے شک، اس کو ملے گی۔ اور ایک صبر علی المصیبت، کہ جب آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کسی مصیبت کے اندر آپ کو مبتلا کر دیا جائے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عطا میں شاکر ہونا چاہیے اور بلا میں صابر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو بلا میں صابر حسین بلکہ سید الصابرین کی صورت میں نظر آتے ہیں، بے شک، بلکہ اصبر الصابرین سب سے بڑے صابر جو ہے وہ حسین نظر آتے ہیں، کہ سارا کنبہ قربان ہو گیا، سارا خاندان، اور جس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، اس چیز کو اگر دیکھیں تو انسانیت میں ایسی دکھی مثال کہیں نہیں ملتی جو امام حسین کے۔ اور صبر کا یہ عالم کہ صبر کو صبر جمیل بنایا اور شکوہ نہیں کیا زبان سے، اور اسی کو کہتے ہیں راضی برضا۔ راضی، اور آپ راضی برضا رہے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مقامات باللہ میں سے ایک مقام آتا ہے مقام رضا۔ مقام رضا یہ ہے کہ جب رضا کا صلہ بھی رضا ہے۔ اللہ، حسین جب جو ہے اپنی سارے خاندان کی قربانیاں دے کر جب قرب کی منزلوں میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ قرب کی منزلیں عطا کرنے پہ راضی، حسین قبول کرنے پہ راضی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو ان کا صبر ہر درجے کا صبر ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی ٹھوکر نہیں کھانے دیتی، اور یہ آپ کے خاندان کے لوگوں میں نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ گناہوں پہ بھی صبر کیا۔ اور سب سے بڑا صبر ان کا دیکھیے کہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کرنا ان کا حق بنتا تھا، لیکن آپ نے یہ صبر کیا اللہ اس بات پر کہ ایسا نہ ہو حرم رسول میں یا حرم بیت اللہ میں جو ہے کہیں خون ریزی کا جو ہے ایسا سما نہ بن جائے، ایسی نوبت نہ آ جائے۔ تو آپ نے احترام حرمین میں جو ہے آپ نے حج کو ترک کیا، یہ بھی ایک صبر ہے، بہت بڑا صبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے اولیاء کرام نے کرامتیں دکھائی ہیں، کسی بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں ہمارے اولیاء کرام سے جو بعد میں آئے ہیں، 200 سال بعد آئے، ان سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ اپنے بچوں کو، یہ وہی بچے ہیں جو آیت مبالہ میں پیش ہونے والے حسن حسین کے بچے ہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، اگر مبالہ میں یہ دعا کے لیے لے جائے جاتے تھے تو سید کی جو ہے وہ جڑی ختم ہو جاتی، سید کا نام و نشان مٹ جاتا اگر یہ آمین کہہ دیتے۔ تو اگر حسین دعا کرتے تو اہل بیت امین کرتے تو آسمان سے پانی برستا اور اللہ کی مدد بھی آ جاتی۔ لیکن حسین نے کہا کرامت دکھانے والے ہمارے غلام ہیں، استقامت دکھانے والے ہم ہیں، ہم استقامت والے، اور استقامت کا درجہ کرامت سے اوپر ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ اور آپ جو ہے کرامت آپ نے نہیں دکھائی، استقامت دکھائی، کیونکہ استقامت لائق تقلید ہوتی ہے، کرامت لائق تقلید نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو آپ کی سیرت اسی لیے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اقبال نے جو سمجھا ہے کربلا کو اور واقعہ کربلا کو جس تناظر میں لیا، اقبال نے پورا ایک تسلسل بیان کیا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید،
کہ موسیٰ اور فرعون جیسے موسیٰ استعارہ حق ہے اور فرعون استعارہ باطل ہے، اسی طرح یہ تسلسل چلتا آیا تو یزید کی صورت میں ایک اور ظالم اور جابر اور فرعونی سوچ کا مالک آیا۔ فرعون نے تو بنی اسرائیل کے بچے مارے، ادھر تو بنو ہاشم کے بچے مارے گئے۔ تو اس کو اقبال کہتا ہے کہ یہ دونوں قوتیں ہمیشہ ازل سے آئی ہیں اور اپنی اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ شب موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت آمد از، آگے آپ فرماتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است۔ اس میں جو اقبال نے لفظ قوت بولا ہے، یہ اقبال کی جو ہے حب اہل بیت کی عکاسی کرتا ہے اور ترجمانی کرتا ہے، اور آپ نے غیر جنمدار ہونے، ایک مصنف ہونے کے ناطے سے اور ایک فلسفی ہونے کے ناطے سے جو فلسفہ کربلا بیان کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے حق اگر آج عرب و عجم میں شرقاً غرباً آپ کو زندہ نظر آتا ہے، اور حق کی یہ جو زندگی ہے اس کے پیچھے خون حسین ہے، اور آپ کے فدایان حسین کے خون کی برکت سے یہ زندہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، یہ شبیر کی قوت استقامت اور قوت ایمانی، قوت غیرت کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ باطل جو ہے وہ امارت کی حسرت لے کر زمین کی تہ میں آغوش میں چلا گیا اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بس فرق اتنا ہے، حسین نے کیا پایا، یزید نے کیا پایا؟ یزید نے اپنی ساری مشینری لگا کر اقتدار کو پایا، اور حسین نے سب کچھ قربان کر کے اخلاقی اقدار کو بچایا، اور اخلاقی اقدار صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، حسین کی وجہ سے زندہ رہیں گے، اور دنیا جب بھی حسین کو یاد کرے گی تو وہ اسی وجہ سے یاد کرے گی، وہ اخلاقی اقدار کی بقا کا سبب بنے ہیں۔ اور یہ میں جملہ کہوں گا کہ جب بھی حسینیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر جذبہ حقانیت پیدا ہوتا ہے، اور حسین جو ہے حقانیت کا استعارہ بن چکے، اور یزید ملعون جو ہے وہ لعنتوں کا اور باطل کا اور ظلم و جبر کا استعارہ بن چکا۔ آج دنیا صف حسین میں آ رہی ہے اور یزید کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ حسین کا مقتل جو ہے وہ آج ایک حسین مزار بن چکا ہے، دنیا اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یزید کی زیارت کے لیے کبھی بھی کوئی نہیں جاتا۔ زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا، زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا، تو کیا تھی اور وہ تجھے کیا بنا چلے، تو کیا تھی اور وہ تجھے کیا بنا چلے۔ جی ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ہم ذیشان میروی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذیشان بھائی، ہمارے ناظرین کو آپ منقبت پیش کیجئے امام علی مقام کی شان میں۔ اپنا ہی لکھا ہوا ہے کلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ عرض کیا کہ سید و سلطان عالم راکب دوش رسول، واہ، سید و سلطان عالم راکب دوش رسول، سبحان سید و سلطان عالم راکب دوش رسول، راحت دل جان عالم راکب دوش رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مظہر نور خدا ابن علی المرتضی، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا ابن علی المرتضی، سبحان اللہ، قاسم فیضان عالم راکب دوش رسول، سبحان اللہ، قاسم فیضان عالم راکب دوش رسول، اور غم زدہ را آسرا حاجت روائے بے کساں، واہ، سبحان اللہ، غم زدہ را آسرا حاجت روائے بے کساں، موجب احسان عالم راکب دوش رسول، سبحان اللہ، اور شہ سوار کربلا ابن علی ذبح عظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شہ خوبصورت، سوار کربلا ابن علی ذبح عظیم، سبحان اللہ، محور و وجدان عالم راکب دوش رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آستان پاک تو شد سجدہ گاہ عاشقاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آستان پاک تو شد سجدہ گاہ عاشقاں، دین من ایمان عالم راکب دوش رسول، کیا بات ہے، دین من ایمان، ایمان عالم راکب دوش رسول، کیا کہنا، اور غم خوردہ دل شکستہ آمداں ام پیش تو، واہ، غم زخم خوردہ
دل شکستہ عام دام پیش تو چشم کن درمان عالم راکب دوش رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا چشم کن درمان عالم راکب دوش رسول اکبر و اصغر سکینہ گل اظہار فاطمہ واہ اللہ اللہ اکبر و اصغر سکینہ گل اظہار فاطمہ مصحف و قرآن عالم راکب دوش رسول تخت شاہی در قدم در دست اقدار جہاں واہ تخت شاہی در قدم در دست اقدار جہاں رونق دیوان عالم راکب دوش رسول سبحان اللہ رونق دیوان رونق دیوان عالم راکب دوش رسول واہ اور کیا مطلب کہنے دیکھیے حضور، کیا کہنے در ماشاء اللہ غمت ذیشان شبہ نالزن نوحا کنا واہ کیا بات در غمت ذیشان شبہ نالزن نوحا کنا فاتح میدان عالم راکب دوش دوش رسول کیا بات۔ سبحان اللہ بہت خوب فاتح میدان عالم راکب دوش رسول سبحان اللہ سید و سلطان عالم راکب دوش رسول سبحان اللہ راحت دل جان عالم راکب دوش رسول فاتح میدان عالم راکب دوش رسول، بڑی خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ جناب امام علی مقام اہل بیت کا جو گھرانہ ہے وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، بے شک یہ ایسا گھرانہ ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عملی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں غیر مسلموں سب پر محسن انسانیت محسن انسانیت، جی بے شک تو اسی مناسبت سے جناب امام علی مقام کی ذات کہ ان کی جو مہربانیاں، ان کی جو شفقتیں ہیں، نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں، آپ نے ایک واقعہ بھی نقل کی ہے آپ کے بچپن کا، تو اس حوالے سے بتائیے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ کیا خیالات ہیں ان کے امام علی مقام کے دیکھیے بارے اصل میں یہ حسین کی جو قربانی تھی یہ خالصتاً اسلام کے لیے اور دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے آپ کی آواز جو ہے وہ سب کو بیدار کرنے کے لیے ہے، بے شک ہے چونکہ آپ کا پیغام آفاقی ہے جی، اور آپ دنیا کے ہر مظلوم کی آواز ہیں، بے شک اور آپ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف مظلومیت کو ہمیشہ آپ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے بے شک اور ان کو ہمت دلائی ہے کہ ظالم مٹنے والا ہوتا ہے، تم تھوڑی سی ہمت کرو جیسے میں نے ہمت کی۔ کیا بات، اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم جنہوں نے تقریباً 21-22 سال لگا کر اپنے اقتدار کو اقتدار حاصل کیا تھا اور اس کو طول دینے کی اس میں تھے، غرض میں تھے، مقصد میں تھے، لیکن حسین نے ان کے اقتدار کو فوراً جو ہے ان کا تختہ دھڑام کر کے زمین پہ گر گیا۔ اس کی وجہ کیا تھا کہ وہ اقتدار کی بنیادیں جو تھی وہ حقانیت پر نہیں تھی، ظلم و ستم پر تھی، اور آپ کو پتہ ہے ظلم جو ہے جتنا بڑھتا ہے آخر مٹ جاتا ہے۔ تو دنیا کے تمام منصف مزاج لوگ جو ہے واقعہ کربلا کو ایک خوبصورت نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انسانیت کی قربانی تھی، اللہ اللہ، اور یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی قربانی تھی۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہاتما گاندھی نے اپنے ہندوستان کے لوگوں کو حسین کا اسوہ بتایا، کہا ہندوستان کے لیے اگر نجات ممکن ہے تو ایک ہی صورت میں ہے کہ حسین کے اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، واہ کیا اور بات، حسین کے اصول ایسے ہیں جو ہر مظلوم قوم کو جو ہے ظالم کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے بے شک، اور اس کو جو ہے بے باکی سے کھاتی ہے اور اس کو نڈر کرتی ہے۔ تو وہ حدود، میرا ایک شعر ہے کہ حدود ادب میں رہ کے اختلاف کریں گے، ہر مظلوم کو ظالم کے خلاف کریں گے۔ کیا بات، تو یہ ہر مظلوم کو ظالم کے خلاف کرنے کا جو آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ میدان میں نکلنا پڑا۔ حسین میدانی تھے جی، اور میدان میں نکلے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوا، ظالم کتنا ہی بڑا نہ ہو تو اس کے سامنے جو ہے ڈٹ جانے ہی سے جو ہے ظلم کا طلسم ٹوٹتا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ جو ہے کارلائل نے یہ کہا کہ ہمیں کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس انسان کا خدا کی ذات پر کامل بھروسہ جو ہے وہ حسین کے اسوے سے ہمیں ملتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جماعت لے کر جو ہے اتنی بڑی جماعت سے جا کے ٹکرانا، اور یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا حسین کو۔ آج نام حسین بھی زندہ ہے، کام حسین بھی زندہ ہے، نظام حسین بھی زندہ ہے۔ بے شک ایسے
علامہ صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں جہاں ہر طرف افراتفری اور بین المذاہب اختلافات، جی جی تو یہاں پہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا سیرت جناب حسین علیہ السلام کو لاگو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہم اس جی، حوالے سے بہت پیچھے نہیں رہ گئے؟ دیکھیے جی، موجودہ دور میں جو پوری دنیا میں مذاہب کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے مذہب کے مقدسات کو چھیڑا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا مذہب آپ کو کبھی بھی جو ہے کسی دوسرے مذہب کی توہین اور ان کے مقدسات کو جو ہے موضوع سخن بنانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن سکھاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آئے وہ جبریل امین ہے، امین امانت دار، بے شک، اور جس رسول پر وہ لے کر آئے وہ رسول امین، اور جس شہر میں یہ دین آیا اس کو بلد الامین، اللہ، اور جس ہستی کو لایا گیا دین جس نے پہنچایا ہم تک، جی، اس کو رسول امین کہتے ہیں، اور اس کا نام ہی اسلام، سلامتی والا، بے شک، بے شک، اور اس میں سلامتی ہے، اور ہمارے اسلام میں دوسروں کا احترام ضروری موجود ہے۔ اور ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات ہے ظلم جو ہے وہ کافر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اس کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے، مسلمان اگر ظلم کریں گے تو ان کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی راس نہیں آتی، بے شک، اور جو بھی ظالم ہوگا چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، ظلم جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اللہ، تم ظالمین یہ تم مردود بارگاہ خدا ہے۔ تو اس لیے اسوہ حسینی میں یہ سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ نظام میں ظلم کے خلاف ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ورنہ زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، جتنی دیر کرو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ تو حسین ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں کہ میں اگر اپنے چند افراد کو لے کر ظالم کے خلاف کھڑا ہو گیا تو آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے ہم ہر اس ظالم کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ جذبہ حسینی اپنے اندر پیدا کریں، اسوہ حسینی اپنے اندر پیدا کریں تو دنیا میں امن قائم ہوگا، اور اسوہ حسینی پہ عمل کیے بغیر عمل قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کوچہ و بازار میں بچے جان رہا ہے۔ اب عدل کو بھی صاحب انصاف ہونا چاہیے، اور عدل کیسا ہے؟ جناب حسین نے عدل بتایا، انصاف بتایا انہوں نے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کے گھر سے عدل جو ہے عدل کا وجود اسی گھر سے پیدا ہوا ہے، اور عدل کا درس بھی اسی گھر سے ملتا ہے، محبت کا درس اس گھر سے ملتا ہے، احسان کا درس اس گھر سے ملتا ہے، صبر کا درس اس گھر سے ملتا ہے۔ یہ خاندان نبوت ہے، یہاں سے ہمیشہ روشنیاں پھوٹتی ہیں، لیکن روشنی لینے کے لیے اس در پہ آنا ضروری ہے۔ اس در کو متنازع بنانے کی کوشش ہم نہ کریں، ہم حسن عقیدت ان کے ساتھ رکھیں، ہم اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں، ان کے ساتھ حسن عقیدت بھی رکھیں، کیونکہ اہل بیت کے بغیر نہ ہم جنت کے اہل ہیں، نہ خدا کی بندگی کے اہل ہیں، نہ حضور کی غلامی کے اہل ہیں۔ اللہ، اللہ، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے یہ کرب و بلا کے لا۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام داستان کربلا اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے جو پروگرام ہیں 10 محرم الحرام تک انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے، دیکھتے رہیے NTV۔